ہزاروں کیوں میں لگانے والا شیطان ہے اور اپنے کیوں سے ہٹانے والا. اس کو ایک کیوں سے ہٹا دو اور کروڑوں کیوں میں الجھا دو. شیطان جانتا ہے کہ ہزاروں کیوں میں الجھنے والا فلسفی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سقراط بنے گا، بقراط بنے گا، افلاطون بنے گا، شیخ ابو علی سینا بنے گا، سب کچھ بنے گا، مگر مومن نہیں بنے گا. مومن نہیں بنے گا. اس کو کروڑوں کیوں میں الجھا دو. اگر کہیں اس نے اپنے کیوں کو سمجھ لیا اور اس کے تقاضے پر عمل کیا تو یہ مومن ہو جائے گا. تو اس کو مومن نہ رہنے دو، سب کچھ میں پیچھے پڑا دو. مومن نہ بننے دو. ہزاروں کروڑوں کیوں میں ایسا الجھا دو کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، زندگی بھی ختم ہو جائے، اسے اپنے ہر کیوں کا جواب نہ ملے. ذرا صاف خیال کرو. مگر ایک بات آپ سوچو گے کہ بھائی اپنا کیوں سمجھنے سے تو بڑا نقصان ہوگا. ہم کائنات کا کیوں، دنیا کا کیوں، زمین و آسمان کا کیوں سمجھیں گے تو فلسفی ہو جائیں گے، ارسطو ہوں گے، بقراط ہوں گے، سقراط ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. اور اپنا کیوں سمجھنے سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بس سنو، صحیح ہے کہ ساری دنیا کا کیوں سمجھ لیا اگر تم نے تو تم سقراط و بقراط ہو گئے، تم افلاطون ابو علی سینا ہو گئے. مگر جنہوں نے اپنا کیوں سمجھ لیا وہ بایزید بستامی ہو گئے، وہ جنید بغدادی ہو گئے، وہ غوث جیلانی ہو گئے، وہ قطب عالم شاہ عالم ہو گئے، وہ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی ہو گئے. اپنا کیوں سمجھنے والے وہ ہو گئے کہ بڑے بڑے بقراط بھی ناک رگڑ رہے ہیں، بڑے بڑے سقراط بھی سر جھکا رہے ہیں. ایک بات اور میں پوچھتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا کیوں سمجھ لیا، کیا سمجھا؟ خاک سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا. بتاؤ، پوچھنا ان فلسفیوں سے، بقراطیوں اور سقراطیوں سے پوچھو، کیا زمین نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوں؟ کیا آسمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوں ہیں؟ کیا چاند و سورج نے کبھی تم سے کہا کہ ہم کیوں ہیں؟ اپنی اٹکل لگاتے ہو، اپنا گمان لگا، چاند اس لیے، سورج اس لیے، زمین اس لیے، آسمان اس لیے. تم بولتے ہو، کبھی یہ بھی بولے، کبھی دریا بولا، کبھی درخت بولے، کبھی پتھر بولا، کبھی چاند بولا، کبھی سورج بولا کہ ہم کیوں ہیں؟ تو تم اپنے گمان سے جو کہتے ہو وہ بات بالکل غلط ہے. اور اپنا کیوں جو سمجھ لے اور اپنے کیوں کے تقاضے پر جو عمل کرے، ساری دنیا بول پڑتی ہے کہ ہم کیوں ہیں. دریا رخ بدل کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، جانور سجدہ کر کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، درخت جگہ بدل کے بتاتا ہم تیرے لیے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتاتی ہیں کہ ہم تیرے لیے ہیں، سورج پلٹ کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے بتاتا ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں، جانور اطاعت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم تیرے لیے. پہلے تو یہ ثابت کر دے کہ تو خدا کے لیے ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی ہو. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے. تو تم جس کے لیے ہو اس کے پیچھے چلتے ہو. عجیب بات، دنیا کی مثال خوب دی. دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اپنا سایہ، زمین پہ پرچھائی پڑتی، سایہ پڑتا. اچھا ذرا سایہ کو پکڑو، دوڑا کے پکڑو، آپ ہی کا تو ہے نا. قریب اتنا ہے کہ ابھی ملا، ابھی ملا، ابھی ملا، اتنا قریب. یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے کہ ہم مایوس ہو جائیں. اتنا قریب کہ ابھی پایا، ابھی. اور دوڑتے رہو، دوڑتے رہو، دم نکل آئے گا، سایہ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. اب سائے سے منہ موڑ کے بھاگو. سائے سے جب منہ موڑ کے بھاگتے ہو تو قدم بھی نہیں چھوڑتا. جتنی تیز تم بھاگو گے اتنی تیز تیرے پیچھے. تو یہی تو دنیا کا حال ہے جو دنیا کے پیچھے چلا چلا، دوڑا دوڑا، ہلاک ہو گیا. دنیا اسے نہ ملی. ہلاکو دوڑا، ہلاک ہو گیا. چنگیز دوڑا، ہلاک ہو گیا. اکبر دوڑا، ہلاک ہو گیا. بابر دوڑا، ہلاک ہو گیا. سب دنیا کے پیچھے دوڑے مگر دنیا کسی کو نہ مل سکی. نہ لال قلعے والے کو مل سکی، نہ شیش محل والے کو مل سکی. سب تباہ ہو گئے
مگر جو دنیا کا رخ موڑ کر کے بھاگے تھے دنیا آج تک انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے، نہ خواجہ کو چھوڑ رہی ہے، نہ شاہ عالم کو چھوڑ رہی ہے، نہ قطب عالم کو چھوڑ رہی ہے۔ ارے مخدوم سمنانی نے ترک سلطنت کر کے سمنان کو چھوڑا تو دنیا وہیں پیچھے لگ گئی، وہیں سے ایسا لگی کہ آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو دنیا کے پیچھے چلو گے تو ہاتھ نہیں آئے گی، منہ موڑ کے بھاگو گے تو پیچھا نہیں چھوڑے گے۔ اتنا پیچھا پڑ گئی کہ پوری تحریک چل رہی ہے کہ خواجہ کے ہاں مت جاؤ، غوث کے ہاں مت جاؤ، مگر دنیا ایسا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی بات نہیں مانتی، سایہ پیچھے دوڑتا ہی چلا جا رہا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ذرا سا عالم تصور، عالم خیال میں غور کرو، اس منزل کو اگر تم سے سوال کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ تم سے یہ پوچھے، ہر چیز کے بارے میں تم سوال کرو، زمین کیوں؟ جواب ملا تمہارے لیے۔ آسمان کیوں؟ تمہارے لیے۔ چاند و سورج کیوں؟ تمہارے لیے۔ دریا کیوں؟ تمہارے لیے۔ آبشار کے نغمے کیوں؟ تمہارے لیے۔ سب چیز تمہارے لیے، اور تم کیوں؟ تم کیوں؟ اسی کیوں کا جواب تو نہیں چاہتا نا؟ ہاں تو تم تو نہیں غور کرنا چاہتے، مگر اسلام اسی کیوں کو سمجھانے آیا۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہمارا ذہن جدھر نہیں جاتا خدا اپنی کریمی سے ہمارے ذہن کو ادھر موڑ رہا۔ تم نہیں سمجھنا چاہتے سنو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو جو جس کام کے لیے ہوتا ہے اس سے وہی کام تو ہونا چاہیے نا۔ دوسرا کام لوگے تو یہ غلط ہوگا، کیوں غلط ہو جائے گا۔ میں عام طور سے سمجھانے کی مثال عرض کر دیا کرتا ہوں اکثر و بیشتر۔ گلاس بنایا گیا پانی پینے کے لیے، گلاس کس لیے بنایا گیا؟ اور وہ غلطان بنایا گیا تھوکنے کے لیے۔ اب اگر کوئی پانی مانگے ہم غلطان میں دیں گے تو پیے گا؟ اب تھوکنے کے لیے کیا کوئی گلاس میں تھوکے گا؟ نہیں۔ اس لیے جو چیز جس کے لیے بنائی جائے اس سے وہی کام لو۔ ٹوپی سر پہ کے لیے ہے وہ سر پہ رہنا چاہیے، پیر میں نہیں جانا چاہیے، اور جوتا پیر کے لیے تو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ جو چیز جہاں کے لیے ہے اس کو دیکھا آپ نے۔ حالانکہ اگر نیا و غلطان ہو، بالکل مراد آباد سے بن کے آیا ہو، کبھی استعمال نہ ہو، تو اس میں کا پانی ناجائز نہیں ہوتا، حرام بھی نہیں ہوتا۔ علماء کرام سے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں، مگر کوئی پینے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہا یہ اس کام کے لیے بنایا نہیں۔ ہم نے کہا سنو یہ کس نے بنایا؟ کیا آدمیوں نے؟ یہ کس نے تھوکنے کے لیے بنایا؟ کہ آدمیوں نے؟ ارے آدمی کی بناوٹ کا اتنا لحاظ، آدمی جو بنا دے اس کی وضع، اس کے تعین، اس کے تشخص کا اتنا لحاظ کہ آدمی جسے کہہ دے یہ پینے کے لیے اس میں تھوکتے نہیں، اور آدمی جسے کہہ دے کہ یہ تھوکنے کے لیے اسے پیتے نہیں۔ تو آدمی کی بناوٹ کا خیال اور خدا کی بناوٹ کا کوئی خیال نہیں، اس کے تعین، اس کے تشخص، اس کے تقرر کا کوئی خیال نہیں کہ وہ کہہ رہا کہ تو کس لیے ہے؟ صرف عبادت کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے بڑی مشکل میں پھنس گئے، ہم صرف عبادت کے لیے ہیں تو اب صبح سے شام تک نفل پر نفل پڑھو، تسبیح پہ تسبیح چلاؤ، اب تو کوئی کام ہی نہیں رہے گا، تو ہماری دکان پہ کون بیٹھے گا؟ ہمارے بال بچوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ ہاں کچھ لوگ عبادت کا ایسے ہی تصور پیش کرتے کہ سب کو چھوڑ دو چلو، سب کو چھوڑ دو اور چلو۔ یہ عبادت کا وہ تصور ہے جو شیطان نے انہیں سکھایا کہ اس چکر میں نہ دین ملے نہ دنیا رہے۔ کیا سمجھے؟ تو آپ سوچو گے نا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو عبادت کا ایک محدود مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، اسی لیے یہ سوچ ہے آپ کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز یہ عبادت، 30 دن کا روزہ یہ عبادت، زندگی کا ایک حج یہ عبادت،
سالانہ 40واں نکال دینا یہی عبادت. یہ تصور آپ کے ذہن میں صحیح ہے، یہ عظیم عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے. تیزی سے میں لے جانا چاہتا ہوں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے. تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا بچوں کی پرورش کرنا، تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، صحیح طور سے تجارت و زیارت کرنا، یہ سب کچھ عبادت ہے. مومن کا ہنسنا بھی عبادت، مومن کا رونا بھی عبادت، مومن کا اٹھنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت، مومن کا کھانا پینا عبادت. شرط یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف نہ ہو. اللہ اور رسول کے قانون کی روشنی میں ہنسو گے تو ہنسنا عبادت، رو گے تو رونا عبادت، سو گے تو سونا عبادت، جاگو گے تو جاگنا عبادت. ارے جاگنا عبادت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو. شب ہجرت صدیق اکبر جاگے، یہ جاگنا عبادت. علی مرتضیٰ سو گئے، یہ سونا عبادت، یہ سونا بھی عبادت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. تو شرط یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے تجارت کرنے والوں، ایسی تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت بن جائے. اے زراعت کرنے والوں، ایسی زراعت کرو کہ تمہاری زراعت عبادت بن جائے. اے بولنے والوں، ایسی بولی بولو کہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے. اے چلنے والوں، ایسی رفتار اختیار کرو کہ تمہاری رفتار عبادت بن جائے. تم مومن ہو، تمہیں رات و دن کی ڈیوٹی پہ رہنا ہے. تمہیں ایک وقت بھی اس فرصت نہیں ہے کہ ایمان چھوڑ کے کچھ کر لو. ایک وقت کے لیے فرصت نہیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تمہاری ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں مومن گھر میں کچھ اور نہیں. تم مسجد کے بھی مومن ہو، تم گھر کے بھی مومن ہو، تم جلوت کے بھی مومن ہو، تم خلوت کے بھی مومن ہو، تم اسکول میں بھی مومن ہو، تم مدرسے میں بھی مومن ہو، تم میدان میں بھی مومن ہو. جہاں بھی ہو ایمان والے ہو تم. تو تم ایک لمحے کے لیے تمہیں فرصت نہیں ہے. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی والے تم ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. دینے والا ہمارے ہر عمل کو عبادت بنا رہا. میں اس کے دینے کی بات عرض کروں. آپ نماز عشاء پڑھ لیں، پڑھ لیا، فجر کا اہتمام آپ کریں کہ فجر پڑھنی، اہتمام کر کے آپ سو بھی گئے. فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھ لیا. اب ظہر سے غافل نہ رہیں، ظہر پڑھنی ہے اس کا خیال کریں. ویسے اپنا ہر جائز کام کرتے رہیں مگر ظہر سے غافل نہ. ظہر آئی، ظہر پڑھ لیا. پھر ظہر کے بعد عصر کا انتظار شروع کر دیں، اس سے غافل نہ ہو. جب عصر کا وقت آیا اسے پڑھ لیجئے. اس کے بعد مغرب کا وقت جما لیجئے ذہن میں کہ مغرب پڑھنی. جب وہ وقت آیا اسے پڑھ لیجئے. پھر عشاء کا وقت آیا اسے پڑھ لیجئے. اس طرح سے جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے خیال میں رہتا ہے تو وہ پڑھتا ہے 5 مگر لکھا جاتا ہے 24 گھنٹے وہ نماز میں. 24 گھنٹے وہ نماز میں ہے. بیویوں کے بچوں کے پاس بیٹھا ہوا، وہاں لکھا جا رہا نماز میں ہے. اپنی تجارت اپنی دکان پر تول رہا، وہاں لکھا جا رہا نماز میں ہے. ذرا سا دیکھو، انتظار صلاۃ والی نماز ایسی ہے جو طلوع کے وقت بھی ہے، زوال کے وقت بھی ہے، غروب کے وقت بھی ہے. انتظار صلاۃ بھی ثواب، صلاۃ کا ثواب. تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. تو نیت کا اتنا اجر ہوتا ہے. اگر تم رات کو یہ سوچ کر کے سو جاؤ کہ ہمیں تہجد پڑھنی ہے، یہ نیت کر کے سو جاؤ، اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے فجر پڑھ لی، تو ایسے وقت ایسے آدمی کے لیے تہجد کا بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے. نیت کر کے سویا تھا، ارادہ کر کے سویا تھا، بشری تقاضے سے آنکھ نہیں کھلی تو اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیا جاتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. دیکھو، ایک نیت چیز ایک دو، نیت بہت ساری لگا لو، اتنے ثواب ملیں گے. آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا اور یہ سمجھ کر دیا یہ میرا عزیز ہے اس لیے دے رہا ہوں، پھر یہ میرا پڑوسی ہے اس لیے دے رہا ہوں،
یہ غریب یتیم ہے اس لیے دے رہا ہوں. اب جتنے آپ اس لیے بڑھاتے جاتے ہیں اتنی نیکی بڑھتی جا رہی ہے. دیا 1 ہی روپیہ، دیا 1 روپیہ، نیتیں مختلف ہوتی جا رہی ہیں. اسی لیے کہا جاتا نیت المومن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت مختصر عمل زیادہ، اور کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بدتر ہے. بڑے نازک موڑ پر میں آپ کو لے پہنچا گیا. ایک سوال کا جواب میں دیتا چلو جب بات آ گئی. ایک بات یہ بتاؤ، انصاف کا تقاضا کیا؟ اپنے دماغ سے سوچو. ایک آدمی جتنا غلطی کرے اتنی ہی تو سزا ملنی چاہیے، اور جتنا آپ اچھا کام کریں اتنا ہی اجر ملنا چاہیے. آپ دیکھتے کیا ہے کہ ایک کافر جس نے 1 سال کفر کیا مثلا وہ بھی جہنم میں، اور 50 سال کفر کرے جب بھی جہنم میں، اور 150 سال کفر کرے جب بھی جہنم میں، اور سب ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں کہ یہ 1 منٹ کا کافر ہے، یہ 2 منٹ کا کافر ہے. کفر کیا جہنم کی سزا اور ہمیشہ کے لیے. اور یہ مومن صاحب جو 1 سال کے عمل کے ساتھ چلے گئے وہ بھی جنتی، اور جو 150 سال تک عمل کرتے رہے وہ بھی جنتی، اور وہ بھی سب ہمیشہ کے لیے. کھانا چاہیے 1 سال والے کو کچھ ادھر رکھ کے واپس کر دیا جائے، نہیں ہمیشہ کے لیے. تو یہ جب عمل ہم نے اتنا نہیں کیا تو اتنا بڑا بدلہ کیسے؟ اب جب غلطی کرنے والے نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے سزا کیسی؟ تو یاد رکھو یہ سزا اور جزا جو ہے یہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نیت کا نتیجہ ہے. یہ نیت کا نتیجہ ہے. مومن کی یہ نیت ہے کہ میں ہمیشہ مومن رہوں. مومن کی نیت کیا ہے؟ کہ میں ہمیشہ مومن رہوں. یہی ہمیشہ رہنے کی نیت اسے ہمیشہ کی جنت دے دیتا. یہی ہمیشہ رہنے کی نیت ہمیں جنت کی ہمیشہ کی. اور کافر کی نیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کفر میں رہیں، یہی ہمیشہ والی نیت اسے ہمیشہ جہنم میں رکھتی ہے. معلوم ہوا کہ نیت کا معاملہ ہی عجیب ہے. اچھی نیت کرو تو اس کا اجر ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں. ایک بڑا مشہور واقعے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں. لطائف شرفی میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اپنے ایک خادم سے کہا کہ یہ کھانا لے جاؤ، دریا کے اس پار ایک دوسرے درویش رہتے ہیں ان کو کھلاؤ. کہ حضور رات کا وقت ہے، دریا ہے، کشتی بھی نہیں ملے گی، کیسے جائیں گے؟ کہ دریا سے کہہ دینا کہ میں ایک ایسے فقیر کی بارگاہ سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا. یہ سوچنے لگے کہ حضرت تو صاحب اولاد ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر وہ اس دور کے کیوں والے نہیں تھے. چلے وہ جو کہہ دیا وہی ہم کہہ دیں. اور جب انہوں نے دریا سے یہی کہا تو دریا نے راستہ دے دیا. یہ چلے گئے، پھر دریا برابر ہو گیا. ان کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے ان کے سامنے پوری پلیٹ صاف کر دی. کہا حضور پلٹیں گے کیسے؟ آنے کا تو نسخہ مل گیا تھا. کہا جا کے دریا سے کہنا کہ ایسے فقیر کے یہاں سے میں آیا ہوں جس نے آج تک ایک لقمہ کھایا ہی نہیں. کہا میرے ہی سامنے پوری پلیٹ صاف کی. گھر میں جا کے کھا لیا ہوتا تو شاید مجھے بھی شبہ تھا کہ رکھ دیا ہوگا. میرے ہی سامنے، مگر وہاں بھی کیوں نہیں کیا؟ چپکے سے چلے آئے. دریا سے وہی کہا، دریا نے پھر راستہ دے دیا، چلے آئے. مگر پہلے حضرت کے پاس پہنچے. کہا حضور نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی نہ ان کی بات سمجھ، آپ بیوی کے پاس نہیں گئے تو صاحب اولاد کیسے؟ اور انہوں نے تو پلیٹ میرے ہی سامنے صاف کی اور کہا ایک لقمہ بھی نہیں کھا. تو انہوں نے کہا تم ہم فقیروں کی زبان کو نہیں سمجھتے. سنو، ہم بیوی کے پاس گئے تو اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ میں نہیں گئے، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں گئے، اس نیت سے گئے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ نیت تھی کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اس نے جو لقمہ اٹھایا
کہ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں اٹھایا، اس لیے اٹھایا تاکہ خدا کی عبادت کی طاقت رہے، تو اس کا لقمہ اٹھانا بھی عبادت ہے، میرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے۔ ذرا سا دیکھو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلانے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ایسی ایک پیر صاحب کا واقعہ کسی نے سنایا کہ وہ اپنے مرید کے گھر گئے، نیا نیا مکان بنایا تھا، تو گئے دیکھا بڑے جنگلے، بڑے روشن دان، بڑے دروازے، تو پوچھا بیٹے تم نے اتنے جنگلے کیوں بنا رکھے؟ تو کہا حضور تاکہ ہوا خوب آئے۔ تو مسکرا کہتے ہیں ارے نادان، تو نے ہوا کی نیت کیوں کی؟ کیوں یہ نیت کیوں نہیں کر لی کہ اذان کی آواز آئے؟ ہر طرف ہم نے جنگلے اس لیے بنائے تاکہ اذان کی آواز، تو کیا اذان کی نیت کرتا تو کیا ہوا نہ آتی؟ کیا روشنی نہ آتی؟ ارے جسے آنا وہ تو آئے گی ہی، مگر جنگلہ بنانا عبادت بن جاتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ رحمت حق بہو نمی جویت بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی، دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی۔ اس کا ایک منظر تو میں یہاں کا پیش کروں گا اور دو منظر قیامت کا۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، ایک شخص 99 انسانوں کا قاتل، اس کے دل میں توبہ کا ذوق پیدا ہوا کہ توبہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کے پاس پہنچا تو ہم کو توبہ کرا دو، کہ کیا غلطی کا 99 انسانوں کا میں نے قتل کیا، توبہ کرا دو۔ تو کہتے ہیں کہ ارے تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا، تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک اور تھی، ان کو بھی صاف کر دیا، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو کیا 99 کیا 100، فرق کیا فرق؟ مگر دل میں پھر خیال آیا کہ یہ تو بڑا برا ہوا، ہم تو آئے تھے توبہ کے لیے، ایک اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد اپنے ایک دوست سے کہا دیکھ فلاں بزرگ کے ہاں جا، وہ توبہ کرا دیں گے۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلا، توبہ کے ارادے سے نکلا، توبہ کا سچا ارادہ لے کے نکلا، اور بیچ راستے میں تھا کہتے ہیں ملک الموت کو حکم ہو گیا، روح نکال لیا، روح نکال لیا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور رحمت کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں حکم ہو، ہم اس کی روح کو لے کے چلیں، اس لیے کہ یہ توبہ کے لیے قدم نکال چکا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں حکم ہو، ہم لے کے چلیں، قدم تو نکالا تھا مگر ابھی توبہ نہیں کی تھی۔ کہے فرشتوں پھر ذرا سا پیمائش تو کرو، ادھر سے قریب ہے یا ادھر سے، توبہ والی منزل سے قریب ہے یا گھر سے قریب ہے؟ تو رحمت والے فرشتے ادھر لگ گئے، عذاب والے ادھر لگ گئے۔ یہ تو پیمائش کر، خدا کی مصلحت دیکھو۔ اور وہاں حکم الہی زمین کو ملا کہ اے زمین اس کو توبہ کے گھر کے قریب کر دے۔ بڑی امید لے کے نکلا ہے، مایوس نہ ہونے دو گا، بڑی امید لے کے نکلا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سادہ محدث اعظم۔ اب میدان قیامت میں بھی یہی منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ دو واقعہ صرف اشارہ کروں، مشہور واقعہ۔ ایک صاحب جن کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی، تو سوچا ایک ہی کی کمی ہے، کہیں سے مل جائے گی، مہلت لے لیا، بارگاہ خداوندی سے مہلت دے دے، میں کہیں سے لے لوں، جا ایک نیکی نہیں مل رہی۔ باپ کے پاس گئے تو نیکی دینا تو بڑی بات، وہ تو پہچانتا بھی نہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ سینے سے چمٹا کے رکھنے والی ماں وہ بھی نہیں پہچان رہی، ایک نیکی دینے میں سب نفسی نفسی میں لگے ہوئے۔ ذرا سوچو، دنیا کی جن محبتوں نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا، وہ ساری محبتیں قیامت میں رسوا ہو گئی۔ نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی شفقت۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، سوچتے چلے جاؤ، پریشان۔ وہ آسان سمجھتا تھا، مرحلہ مشکل۔ اتنے میں ایک دوست اسے ملا جو خدا کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوستی کی تھی۔ اس نے پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟
کہا دوست مجھے ایک نیکی کی ضرورت اور کوئی دینے والا نہیں. تو دوست کہتا ہے تجھے ایک نیکی کی ضرورت اور میرے پاس تو ایک ہی نیکی. تجھے ایک کی ضرورت میرے پاس ایک ہی. جب تجھے ایک نہیں مل رہی تو مجھے اور کیا ملے گا؟ لے ایک تو ہی لے لے, کم سے کم تیری تو نجات ہو جائے. ایک تو لے لے تاکہ تیری نجات ہو جائے. یہ بندے نے دوسرے بندے کی نجات کا تصور پیدا کیا. رحمت حق نے آواز دیا کہ جب بندہ اتنا بڑا بندہ نواز ہے تو اے فرشتوں حکم کر دو یہ دینے والا بھی جنتی وہ لینے والا بھی جنتی. تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ سمنانو کشوشا. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. اور ایسے ہی قیامت میں دو انسانوں سے حکم الہی ہوگا جاؤ جاؤ جہنم میں, جاؤ جہنم میں. تو ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا, ایسا دوڑے گا جیسے جنت میں جا رہا, بڑی تیزی سے جا رہا. اور ایک جاتا پیچھے مڑ کے دیکھتا, آگے جاتا پیچھے مڑ کے دیکھتا. حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا. اسے پوچھو دوڑتا ہوا جا رہا, جہنم میں جا رہا. جا کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اے فرشتوں میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے دنیا میں خدا کا کوئی حکم نہیں مانا اور اب یہ اس کا آخری حکم ہے کہ جاؤ جہنم میں. یہ اس کا اب وہ مجھے کوئی حکم نہیں دے گا تو میں سوچتا ہوں اسے جلدی سے مان لوں, چاہے جہنم ہی میں جائے, کم از کم یہ آخری حکم کی تعمیل ہو جائے. اور دوسرے سے پوچھا کہ تم آہستہ آہستہ کیوں چل رہا؟ تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہیں رحمت پکار تو نہیں رہی, کہیں رحمت آواز تو نہیں دے رہی ہے. تو اس کو تعمیل حکم کا جذبہ آیا, اس کو رحمت کا جذبہ آیا. حکم آئے فرشتوں دونوں سے کو اب دونوں کا رخ مڑ جائے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے, اسلام کے قانون کی پیروی کے لیے پیدا کیا ہے, صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کسی دوسرے پابند کیا جا رہا نا. آپ کہیں گے صاحب ہم تو عقل والے ہیں, عقل والے کو کوئی پابند کرتا ہے؟ ارے پاگلوں کے پیر میں بیڑی ڈالی جاتی, مجنون لوگوں کو ہتھکڑی پہنائی جاتی. ہم تو عقل والے ہیں, ہمیں آزادی ملنی چاہیے. ارے ہم نے کہا کہ آپ عقل والے ہیں اسی لیے تو ہم پابند کر رہے ہیں, پاگل ہو جاؤ گے تو کوئی پابندی نہیں. پابندی تو عقل والوں ہی کے لیے ہوتی ہے, جو جتنا بڑا عقل والا ہوتا ہے اتنا ہی پابند. ایک مثال دے دوں موٹی سی. جگہ جگہ کہیں کہیں دیوار پہ آپ لکھا پائیں گے یہاں پیشاب کرنا منع, منع, یہاں پیشاب کرنا منع. اب وہاں کوئی گدھا جا کے پیشاب کر دے تو کون سی قلم لگاؤ گے اس پر؟ ایک آدمی جا کے بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے, جب اٹھا تو آپ نے اس کو پڑھایا, تم نے پڑھا نہیں تھا, ادھر آ, لکھا ہوا اس پر پیشاب کرنا منع, وہیں بیٹھ گیا تو کہتا ارے صاحب ابھی مجھ سے پہلے گدھا آ گیا, پورا گھڑا اڑیل کے چلا گیا, تم کچھ نہیں بولے, میں تھوڑا سا بیٹھ گیا, تم مجھے اتنا پریشان کرتے ہو تو کیا کہو گے؟ اگر تم بھی گدھے ہوتے تو ہم تم کو کچھ نہیں بولتے. پابندی گدھوں کے لیے نہیں, عقل والوں کے لیے. کیا سمجھے؟ تم عقل والا بنو گے تو ہم تمہیں پابند کرتے چلے جائیں گے. وہ لطیفہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کسی انگریز نے اپنے دفتر کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا تھا, نو ایڈمیشن, اندر آنے کی اجازت نہیں. اتنے میں مچھروں کی پوری جماعت چلی آئی. آج پوری جماعت بغیر پوچھے آتی ہی ہے, پوری گنگناتے ہوئے. تو وہ غور کرنے لگا, میں نے تو لکھا تھا اندر آنے کی اجازت نہیں, یہ آئے کیسے بغیر بلائے, یہ آئے کیسے؟ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی ہنسنے لگا کہ نہیں صاحب غلطی ان کی نہیں ہے, میری ہے. میں نے بورڈ انگلش میں لگایا ہے اور یہ مچھر انڈین ہے, ہندوستانی, یہ بیچارہ انگریزی کیا جانے. معلوم ہے کہ عقل والا جو بڑھتا ہے تو سنو, انسانوں کی عقل جانوروں سے بڑھ گئی,
تو انسانوں کی پابندیاں بڑھ گئی. مومن کی عقل ان سے بڑھ گئی تو مومن کی پابندیاں بڑھ گئی. ولی کی عقل ان سے بڑھ گئی تو ولی کی پابندیاں بڑھ گئی. ایسے ہی شہید کی عقل ان سے بڑھ گئی تو اس کی پابندیاں بھی بڑھ گئی. صدیق کی عقل ان سے بڑھی تو ان کی بھی پابندیاں بڑھ گئی. اور صدیق کی عقل سے نبی کی عقل بڑھ گئی تو ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی. اور آخری نبی کی عقل ساری کائنات کی عقلوں سے بڑھ گئی, ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی. ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی. ذرا سا دیکھو, اتنی بڑی ذمہ داری سرکار نے لے لی کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, اپنی کالی کمری کو اتنا وسیع کر دیا کہ ہر گنہگار اس میں پناہ لے رہا ہے, ہر گنہگار اس میں پناہ لے رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی ذمہ داری, اتنی ہی قانون کی پابندی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. دیکھیے انسان, آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, ہم کو پیدا کیا اور نفس کا بیل دے دیا. نفس بھی ایک جانور ہی ہے, منہ زور جانور دے دیا, اور اس دنیا کو نہایت ہی حسین و جمیل بنایا, اپنی نعمتوں سے اسے بھر دیا. اور اب پابندی لگائی جا رہی کہ یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ نہ سنو, وہ مت دیکھو, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, یہ پابندی ہے. ارے یہ تو بتاؤ, کسی بیل کو کھیت میں ڈال دو, بیل کو لہلاتے ہوئے کھیت میں ڈال دو, اور بیل سے بولے بیل صاحب ادھر مت کھانا, ادھر مت کھانا, سنے گا؟ ارے کھلانا نہیں تھا تو کھیت میں اتارا کیوں؟ ایسی جب ہم کو اتنا پابند کرنا تھا تو نفس کے بیل کے ساتھ دنیا میں بھیجا کیوں؟ مگر دوستو, یہ نہیں دیکھا کہ نفس سے بیل کے ساتھ ساتھ عقل کی لگام بھی تو دی. عقل بھی تو دیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. آپ بیل پر کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں؟ کھیت میں اگر ڈال دو بیل نہ کچھ کھا سکے, اس کا طریقہ کیا؟ یہ دیہاتی لوگ خوب جانتے ہیں, بیلوں سے جن کا سابقہ ہے خوب جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا. وہ ایک جال بنا دیتے ہیں, منہ میں باندھ دیتے ہیں, اور منہ میں جال جب باندھ دیا تو چاہے کھیت میں ڈالو کہیں کرو, نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دے, سیدھے چلا جا رہا. ایسا معلوم تو بڑا متقی ہے, کچھ نہیں دے, منہ میں جال بنا ہوا. دیکھا آپ نے تو معلوم ہوا کہ بیل کو قابو کرنے کا طریقہ معلوم ہوا کہ نہیں. ایسے ہی گھوڑا منہ میں لگام لگا دو تو ہر نس اس کی ڈھیلی, اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دو, جدھر چاہو ادھر ہی جائے گا. دیکھا آپ نے اتنی عقل خدا نے دی ہے کہ نہیں. مگر ایک بات میں بتاؤں کہ بیل کے منہ میں جال بیل نہیں باندھتا. منہ میں جال باندھنے والا کون ہوتا؟ بیل ہوتا. اونٹ کے ناک میں نکیل اونٹ نہیں لگاتا. گھوڑے کے منہ میں لگام گھوڑا نہیں لگاتا. تو جانوروں کے منہ میں لگام وہ کرے جو اپنے اوپر جانور سے زیادہ قابو رکھے. تو کون لگاتا؟ انسان. جانور کے منہ میں لگام لگانے والا انسان. اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنے والا انسان, اس لیے کہ انسان زیادہ قابو اپنے اوپر رکھتا ہے. تو اے نفس والو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کے بیل میں کسی کی